السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مائٹاسس کے بارے میں۔ Mitosis, the cell division in which parent cell divide into two daughter cells and number of chromosomes are same as parental cell. ایک خلیہ جب دو خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو اس کو مائٹاسس کہلاتے ہیں۔ پیرنٹ سیل جو ہے اس کا جو پہلا خلیہ ہوتا ہے یہ تقسیم ہو کے ٹو ڈاٹر سیل بناتا ہے تو اس کو مائٹاسس کہلاتے ہیں۔ اور اس میں جتنا کروموسوم ہوتا ہے برابر اس میں ہوتا ہے، اس میں جتنا کروموسوم ہوتا ہے اس میں برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کروموسوم کی نمبر برابر ہوتا ہے۔ اوکے، کیروکائنیسس اٹ از اے ڈویژن آف نیوکلیس، نیوکلیس کی تقسیم کو کیروکائنیسس کہلاتا ہے۔ یہ 4 مرحلوں میں ہوتا ہے، ایک کو پروپیز کہلاتا ہے، ایک کو میٹاپیز کہلاتا ہے، ایک کو اناپیز کہلاتا ہے، یہ ٹیلوپیز کہلاتا ہے، یہ سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ پروپیز جو ہے یہ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ پروپیز اٹ از دا لانگسٹ پیز، یہ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اٹ از دا اسٹارٹ کرومیٹن فائبر کوائل اپ اینڈ کنڈینس انٹو کروموسوم، اس میں کروموسوم کرومیٹن فائبر جو ہے وہ کوائل ہو جاتا ہے، گھوم جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کروموسوم بناتا ہے کرومیٹن۔ The chromatin of each chromosomes are attached each other at a centromere. ہر کرومیٹین جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں وہ سینٹرومیر کے ذریعے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اوکے، نیوکلیولس disappear as its DNA is packed into chromosome. اس میں اندرونی جو مرکزہ ہوتا ہے نیوکلیس میں، اندرونی مرکزہ نیوکلیوس، اس میں وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس سے جو ڈی این اے ہے وہ کروموسوم کے اوپر آ جاتا ہے۔ In the end, nuclear membrane split into vessel، اور نیوکلیئر ممبرین سے ویزل بن جاتا ہے، تھیلیا بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے، which disperse in the cytoplasm، اور یہ پھر سائٹوپلازم میں بکھرا پڑا ہوتے ہیں۔ اسپائنل apparatus is formed، اس مرحلے میں وہ اسپائنل فائبر بن جاتا ہے اس طرح، یہ اسپائنل فائبر ہے، ٹھیک ہے، اسپائنل فائبر اس طرح بن جاتا ہے۔ میٹاپیز، میٹا اصل میں درمیان کو کہلاتے ہیں میٹا، ٹھیک ہے۔ کروموسوم آر الائن ایٹ دا ایکویٹر آف اسپینڈل، وہ اسپینڈل کے اس جگہ کو ایکویٹر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پول کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سینٹرول پہلا ادھر ہوتا ہے اور اس سائڈ ہو کے پہنچ جاتا ہے یہ پروپیز مرحلے میں، اور یہ میٹاپیز کے دوران وہ پول کو سینٹرول پہنچ جاتا ہے، اسپائنل فائبر میں گزار ہو جاتا ہے اور اس ایکویٹر پہ کروموسوم ارینج ہو جاتا ہے۔ Two spindle fiber, one from each pole, are attached at the centromere of chromosome. ایک فائبر ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آتا ہے، دو اسپینڈل فائبر آتا ہے۔ اناپیز وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں کروموسوم تقسیم ہوتے ہیں، بریک ہو جاتا ہے، وہ اسپینڈل فائبر بریک ہو جاتا ہے۔ Two spindle fibers, one each pole. Okay, spindle fiber pull the centromere which split and chromatin are spread. ادھر بریک ہو جاتا ہے، کرومیٹین سپریٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ سینٹرومیر اپنی طرف کھینچتا ہے، پول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیلوپیز یہ لاسٹ مرحلہ ہوتا ہے، کرومیٹین ریچ ایٹ دیئر پول، جب کرومیٹین ادھر پول تک پہنچ جاتا ہے، یہ کرومیٹین پول تک پہنچ جاتا ہے تو پھر نیوکلیئر ممبرین ندر ہو جاتا ہے۔ The uncoiled is straightened to form chromatin fiber again، اور یہ دوبارہ کرومیٹین فائبر نمودار کرتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے دوبارہ کرومیٹین فائبر نمودار کرتا ہے۔ اسپینڈل فائبر ڈس انٹیگریٹ، اور یہ ختم ہو جاتا ہے،
اسپائنڈل ریشے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نیوکلیئر ممبرین اسپام الاؤڈ کرومیٹنگ، کرومیٹنگ سے نیوکلیئر ممبرین دوبارہ بن جاتا ہے. ایچ فور پہ نیوکلیولائی ریئر پیر اینڈ باتھ نیوکلیولائی دونوں میں ممبرین دوبارہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دونوں ممبرین دوبارہ آ جاتا ہے. ہاں، ابھی ہم سائٹوکائنیسس اور دا ڈویژن آف سائٹوپلازم سائٹوکائنیسس کہلاتا ہے. مطلب ادھر یہ ٹیلوفیز مرحلے میں ایک فورم نمودار ہو جاتا ہے اور پھر یہ انڈر گو انجنیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ آپس میں دو حلوں کو تقسیم کرتا ہے. The cytoplasm which result in the formation of two daughter cell، یہ دو دہتر حلے بناتا ہے. اور سیل ممبرین انجنیٹ ان دا ایکویٹر ریجن، یہ اس ایکویٹر ریجن سے آ جاتا ہے یہ فورم. cleavage for sperm. In plants in spindle fiber in the equator region form a structure called plasmoplast. یہ پلانٹ میں جو ہے وہ سائٹوکائنیسس پلیگموپلاسٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اینیمل میں سیل ممبرین کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پلانٹ میں حلوے دیوار ہوتا ہے. سائنیفیکینس آف میٹاسیس، یعنی میٹاسیس کی کون سی اہمیت ہے؟ جینیٹک اسٹیبلٹی میں ہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس سے جو جینیٹک کریکٹر ہے وہ آف اسپرنگ یعنی بچوں تک ٹرانسفر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ پیرنٹ میں جو جتنے نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں وہ اس کے ڈاٹر سیلز میں بھی وہی نمبر آف کروموسومس ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، یہ جو ڈیولپمنٹ مطلب ایک زائگوٹ سے پورا انسان بن جاتا ہے، ایک جانور بن جاتا ہے، یہ ایسا ڈیولپمنٹ کرتا ہے. اور گروتھ اور بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے، چھوٹے بچے کو بڑا بنا دیتا ہے. تو اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے میٹاسیس، کیونکہ سیل ڈیوائڈ ہوتے ہوتے زیادہ بن جاتا ہے تو بندہ بڑا ہو جاتا ہے. سیل ریپلیسمنٹ اینڈ وونڈ ہیلنگ، ایک خلیہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ خلیہ بن جاتا ہے آٹومیٹیکلی. اینڈ وونڈ ہیلنگ، جب ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کا اسکن کا کچھ حصہ اتر جائے تو وہ دوبارہ جب ریکور ہوتے ہیں، اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں میٹاسیس. ریجنریشن دوبارہ ریپیئر ہونا. سی اسٹار، بلکہ اسٹار فش میں اس کا ایک لمب اتر جائے، آرم اتر جائے تو وہ دوبارہ ریپیئر کرتا ہے میٹاسیس. آرٹ ورم میں ہیڈ اتر جائے تو اس کا ہیڈ دوبارہ ریپیئر ہو سکتا ہے. سیلمینڈر میں ایک لمب اتر جائے تو وہ دوبارہ ریپیئر ہو سکتا ہے. جب پوری سے ٹیل نکل جائے تو دوبارہ ریپیئر ہو سکتا ہے. یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ایسیکسوئل ریپروڈکشن میں. غیر جنسی عملی تولید میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ پوٹیٹو میں، گارلک لیکسن میں، آنین پیاز میں، جنجر ادرک میں، اور گراسز میں. یہ غیر جنسی تولید میں میٹاسیس اہم کردار ادا کرتے ہیں. کلوننگ اینڈ ٹیشو کلچر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کلوننگ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو سائنٹسٹ کسی ایک جسم سے ٹیشو اٹھا کے دوسری جسم میں رکھے تو اس سے ایک نئے نسل کا جانور یا پودا اگاتا ہے، تو اس عمل کو کلوننگ کہلاتے ہیں. یہ نئے نسل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آج تک یہ کافی ہے. السلام.